السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ملک جواد صبور، آپ کا انسٹرکٹر انٹرپرینورشپ کے کورس کے لیے آج ہم لوگ لیکچر نمبر 3 کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کریں، لیٹس ہیو اے کوئک ریویو آف آور پریویس لیکچر. پچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کوشش کی تھی انٹرپرینورشپ کی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کی، اور اس کو ہم لوگوں نے جو اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے اس ڈیفینیشن کے ان کو ڈسکس بھی کیا تھا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے انٹرپرینورل پروفائل، کریکٹرسٹکس آف انٹرپرینورس کی بات کی تھی، اور میکلیلینڈس کی جو اسٹڈی تھی اس کو ہم لوگوں نے فگر آؤٹ کیا تھا کہ کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ایک انٹرپرینور میں. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر اب ایک بندہ اپنے آپ کو انٹرپرینورشپ کے اندر انوالو کرتا ہے تو اس کے کیا بینیفٹس وہ ڈرا کر سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ٹرائی ٹو لک کہ اگر ہم اپنے آپ کو انوالو کریں انٹرپرینورشپ میں، somebody involves himself or herself in entrepreneurship، تو کیا نقصانات جو ان سے ہیں نا، وہ ڈرا بیکس اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ ان ٹاپکس پہ ہماری سیر حاصل بحث ہوئی تھی، ڈسکشن کی تھی ہم لوگوں نے. اب اگلے لیکچر کی طرف جاتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، پہلے نمبر پہ وی وڈ لائک ٹو ایکسپلین دا فورسز دیٹ آر ڈرائیونگ دا گروتھ آف انٹرپرینورشپ. یہ جو آج کل اتنا ذکر ہو رہا ہے انٹرپرینورشپ کا، آپ اپنے مینجمنٹ کا کورس، کوئی کورس مینجمنٹ سائنسز کی آپ بک اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یو گیٹ ٹو ریڈ دس ٹرم انٹرپرینورشپ. اکنامکس کی بات جب بھی ہو رہی ہے تو اب انٹرپرینورل اکانومی کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ جب بات کر رہی ہے تو وہ کہنے کہ جی ہم اپنے لونز دیں گے تاکہ لوگ اپنے بزنسز سٹارٹ کریں. تو وائی از اٹ کہ یکدم یہ انٹرپرینورشپ کے اوپر اتنا فوکس کیوں ہے، کیوں اس کے اوپر لوگ اتنا زیادہ دھیان دے رہے ہیں، اس پہ اتنی محنت کر رہے ہیں. سیکنڈلی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کلچرل ڈائیورسٹی انٹرپرینورشپ میں کس کس طرح کے لوگ، کس کس بیک گراؤنڈ کے لوگ، کس کس گروپ کے لوگ انٹرپرینورشپ میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ we'll try to put failure into proper perspective کہ جو بزنسز یوزلی فیل ہوتے ہیں ان کی کیا کامن وجوہات ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ we'll try to discuss کہ اگر ہم لوگ ان پٹ فالس کو، یہ جو وجوہات ہیں بزنسز کے فیل ہونے کی، ان کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا اقدامات ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو جرنل ریزنز فار فیلئرز ہیں ان کو ایوائڈ کر سکیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. فیڈنگ دا انٹرپرینورل فائر. پہلی ریزن جی، انٹرپرینورز آر بینگ ٹریٹڈ ایز ہیروز. آئی مین اگر ریئل لائف ایگزامپلس کی بات کریں تو ایوری بڈی نوز بل گیٹس. I mean, he is known for the Windows software that he made. اس کے علاوہ اور کئی چیزیں انہوں نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ وہ مختلف سوشل ورک کے اندر انوالوڈ ہیں، پولیو کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشنل جو ایکسچینج کی ٹولز ہیں ان کو امپرووائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیکنیکس کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایوری بڈی ناؤ لکس اپ ٹو دیم، ان کو ہیرو کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسٹیو جابس کی بھی اگر لاسٹ لیکچر سے ہم لوگ اگر ایگزامپل کو کنسیڈر کریں تو ہر بندہ غمزدہ تھا اس کی ڈیتھ پہ. وہ لوگ بھی جن لوگوں نے آئی پوڈ کی ریولیوشنری پروڈکٹس یوز کی ہوئی تھی، ایپل کی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان پروڈکٹس کے بارے میں شاید صرف سنا ہوا تھا یا دوستوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں کو ہر آئے دن کسی ٹی وی چینل پہ ان ویری گڈ ٹرمز ہم لوگ ان کے بارے میں ذکر سن رہے ہوتے ہیں. لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کو. دے آر ٹریٹڈ ایز ہیروز. سو ناؤ پیپل وانٹ ٹو گیٹ ریکگنائزڈ اینڈ دے سی دیٹ اف دے بیکم این انٹرپرینور پیپل ول آلسو گیو دیم ریسپیکٹ. سیکنڈلی جی، انٹرپرینورل ایجوکیشن، جو بزنس ایجوکیشن ہے وہ کافی کامن ہو گئی. اگر ہم لوگ 40 سال پہلے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں اگر ہم لوگ، تو
شاید بی بی اے آنرس کی ڈگری یا ایم بی اے کرنے کے لیے ہمیں کم از کم کراچی یا لاہور یا شاید اسلام آباد کے اندر ایک آدھی یونیورسٹی اس وقت کوئی ڈگری کروا رہی ہو. ادروائز دیر واز نو ادر اپارچونیٹی ٹو لرن بزنس. آج کل کے زمانے میں ایک طرف گورنمنٹ کی بھی پالیسی ہے کہ یونیورسٹیز کی تعداد بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ملٹیپل کیمپسز کو رن کر رہی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کامسیٹس کی ایگزامپل لیں تو ساہیوال کے اندر، وہاڑی کے اندر کیمپس ہے کامسیٹس کا. دیز آر دا ایریاز جو کہ اوریجنلی دوسری یونیورسٹیز ٹارگٹ نہیں کر رہی تھی. تو وہاں کے لوگوں کے پاس بھی یہ اپارچونیٹی ہے جو لوگ ادروائز شاید بڑے شہر میں آنے سے کتراتے ہوں یا فار ون گڈ ریزن اور دا ادر ان کے لیے فائنینشلی شاید ممکن نہ ہو، سوشل بائنڈنگز کی وجہ سے، سوشل کمٹمنٹس کی وجہ سے جو لوگ بڑے شہروں میں نہیں آ پاتے تھے، تو ان کے لیے اب ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر بزنس ایجوکیشن اویلیبل ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی یونیورسٹیز اپنا نیا کیمپس سٹارٹ کرتی ہیں، سو دا فرسٹ ڈگری that they get to offer is usually business degree. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو it's not just about the universities, it's not just about the business courses or the business degrees. اس کو اگر ایک اور کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے جو معلومات کا خزانہ اب ہر بندے کے لیے اویلیبل ہے. آپ نے now you are I guess in a very senior semester in your degree program. تو ایسے زیادہ تر ایسے کانسیپٹس ہیں، بلکہ in fact all the concepts that you have gone through during this course of your degree کہ جن کو اگر آپ گوگل کریں یا جن کے بارے میں اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ملینز آف ویب سائٹس ایسی ملتی ہیں جو کہ ان کانسیپٹس کو ایکسپلین کرتی ہیں، ملٹیپل طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں. یعنی اگر میں یہ چاہوں کہ جی میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور میں یہ آلدو میں نے ڈگری نہ کی ہو اور میں صرف انٹرنیٹ پہ جا کے یہ سرچ کروں کہ یار اس طرح کی پروڈکٹ کو کس طرح مارکیٹ کیا جا سکتا ہے، تو کئی ویب سائٹس ہیں جو کہ فری ٹپس دے رہی ہیں، ڈوز بتاتی ہیں، ڈونٹس بتاتی ہیں. یار یہ کرنا ہے، اگر آپ کی پروڈکٹ اس نیچر کی ہے تو آپ کو اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں آپ، اور ان چیزوں کو آپ کو ایوائڈ کرنا ہے. یا فائنینسنگ اگر مجھے فگر آؤٹ کرنا ہے کہاں سے لینی چاہیے، تو دیر آر سو مینی ویب سائٹس جو کہ مجھے ایڈوائز کرتی ہیں کہ جی یہ سورسز اس لیے بہتر ہیں اور ان سورسز کو اس لیے ایوائڈ کرنا چاہیے. لہٰذا اٹ مے بی سیفلی سیڈ کہ جو انٹرپرینورل ایجوکیشن ہے اس کا میگنیچیوڈ ملٹیپیوڈ لیول سے بڑھ گیا ہے، اور اب جو بزنس کی ایجوکیشن ہے اس کے ویریس کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارے پاس ویریس ایونیوز ہیں، انکلوڈنگ دا یونیورسٹیز، دیئر کیمپسز، ایز ویل ایز دا پروویژن آف نالج تھرو انٹرنیٹ. اس کے علاوہ جی ڈیموگرافک اینڈ اکنامک فیکٹرز. اکنامک فیکٹرز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک طرف جب اکانومی بوم کرتی ہے تب بھی لوگوں کے پاس انسینٹیو آتا ہے کہ سنس ایوری بڈی ہیز گاٹ مور ڈسپوزیبل انکم، تو وہ اس طرح کے بزنسز میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. آن دا ادر ہینڈ ایون جب اکانومی ریسیشن میں بھی جاتی تو وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے کہ لیٹس میں آپ کو دبئی کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ جب 2008 کے اندر ریسیشن آ رہا تھا تو آئی واز دیئر، اور وہ ایک فینومینن جو میں وہاں پہ وٹنس کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو فائر کیا گیا جو کہ کئی ڈیکیڈ سے ان کمپنیز کے لیے کام کر رہے تھے. تو ان بندوں کو جب فائر کیا گیا تو انہوں نے اسی پروفائل کی جب جابز دوسری کمپنیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو تمام کی تمام کمپنیز ڈری ہوئی لگ رہی تھیں کہ اکنامک ریسیشن آ گیا ہے، اب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، بزنس کم ہو جائے گا. لہٰذا آلموسٹ ہر کمپنی نے وہاں پہ ہائرنگ کے اوپر ایک ڈکلیئرڈ نہیں تو انڈکلیئرڈ پابندی لگائی ہوئی تھی. تو دا پیپل لائک دوز جن کو فائر کر دیا جاتا ہے ان اینی کنٹری، اور بعد میں ریسیشن کی وجہ سے جب ان کو کوئی الٹرنیٹ جاب نہیں ملتی تو دے ٹرائی ٹو ہوک اپ دیم سیلوز ان انٹرپرینورشپ. اور ڈیموگرافکس کو اگر آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سینئر سٹیزنز اسٹارٹنگ دیئر بزنس. پیپل فرام اینی ایج گروپ یو کین فائنڈ دیم
ڈوئنگ بزنسز، جس میں ٹین ایجرز بھی شامل ہیں، آپ کے 20s 30s 40s ایون 50s کے لوگ جو سے ہیں وہ آ کے کام میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. Now, ایک اور امپورٹنٹ فیکچر جی شفٹ ٹو سروس اکانومی ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جس کی ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں. اسلام آباد کا کہ کئی یہاں پہ بہت بڑے بک سٹورز ہیں، اور اگر ہم لوگ شاید ان کے کمپیٹیٹر بننا چاہیں تو ول بی نیڈنگ ملینز آف روپیز، کئی کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے ہوگا، جس سے ہم لوگ پہلے جو ہے وہ کوئی اچھی سی لوکیشن کے اوپر شاپ ہمیں رینٹ کرنی پڑے گی، اس کی پگڑی دینی پڑے گی، ٹوکن منی دینی پڑے گی، 6 مہینے کا رینٹ دینا پڑے گا. اس کے علاوہ لیٹ سے اگر بک سٹور مجھے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے فرنیچر اینڈ فکسچر مجھے اچھے خاصے چاہیے ہوں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر انوینٹری چاہیے ہوگی، جو کہ بڑی ڈینجرس اس لحاظ سے ہے کہ انلیس کہ سرٹن میئرز نہ لیے ہوں، آتش زدگی کے کیس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو دس از دا ٹریڈیشنل ماڈل جس سے میں بزنس کر سکتا ہوں اگر میں اپنا ایک بک سٹور کھولتا ہوں. اگر اس کو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں کہ ہاؤ اباؤٹ کہ میں ایک آن لائن بزنس سٹور شروع کروں، جس میں میں ایک ویب سائٹ بناؤں اور سرٹن سپلائرز، ریلائبل سپلائرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاؤں. تو لیٹ سے مجھے خانے وال سے اگر کوئی بندہ آن لائن آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اسکاربرو کی اور زمرر والی انٹرپرینورشپ کی بک چاہیے، سو دیٹ چیپ کمز آن لائن ٹو مائی ویب سائٹ، سلیکٹس دیٹ بک جس میں اس کی ریٹیل پرائس بھی ہے اور پوسٹیج کے پیسے بھی ہیں، وہ کلک کرتا ہے اور ساتھ میں وہ پھر ایزی پیسے کے تھرو پیمنٹ کر دیتا ہے. تو اسی وقت وہ سسٹم ہی جنریٹ کر سکتا ہے ایک ای میل ٹو اے سپلائر جس کا مجھے پتا ہوگا کہ وہ یہ بک سپلائی کر سکتا ہے، اور وہ بندہ جو سپلائر آف بک ہے وہ میرے بہاف کے اوپر آن دیٹ ڈیزگنیٹڈ ایڈریس وہ تھرو کوریئر اس بک کو اسی دن کوریئر کر دیتا ہے، جو کہ نیکسٹ ڈے 9 o'clock ڈلیور ہو جاتی. اب اس ماڈل کے اندر میں نے بک نہ خریدی ہے اور نہ کہیں پہ سٹور کی ہے، اور یہ والا جو بزنس ہے یہ میں اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر بیٹھا چلا سکتا ہوں. سنس آئی ایم ہیونگ نو انوینٹری ایٹ آل، آئی ایم جسٹ این انٹرمیڈیری بٹوین اے سپلائر اینڈ اے کسٹمر. میں اپنی سروسز دے رہا ہوں، اور مجھے شاید اب اس طرح کا کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے ہوگا اپنے آپ کو اس بزنس کے اندر انڈلج کرنے کے لیے. ایک اور فائدہ جو میرے سروس اورینٹڈ ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹورز پنڈی اسلام آباد میں ہیں تو ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ میجورٹی پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں. خانے وال کا بندہ ایک بک خریدنے کے لیے پنڈی اسلام آباد شاید نہیں آئے، انلیس کہ وہ بہت کوئی شدید قسم کی اس کو ضرورت ہو. لیکن جس ماڈل کے اوپر میں اپنا بک سٹور چلا رہا ہوں، آن لائن بک سٹور، اس میں آل ہی نیڈس ٹو ڈو از جسٹ فل اپ اے فارم، میک می دا پیمنٹ اینڈ دا بک گیٹس ڈیلیورڈ ٹو ہز ڈور اسٹیپ ویری نیکسٹ ڈے. تو لہٰذا سروس اورینٹیشن کے ساتھ میں ایک ٹریڈیشنل بڑے بزنس کو جس کے لیے ادروائز بہت زیادہ کیپٹل چاہیے ہو، میں کمپیٹ کرنے کی صلاحیت اختیار کر سکتا ہوں. سو دس شفٹ ٹو اے سروس اکانومی is a major factor in the startup of new business ventures. اس کے علاوہ یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، کمپیوٹرز کی بات کر لیں، فیکس مشینز کی بات کر لیں، آٹومیٹک آنسرنگ مشینز کی بات کر لیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اب ہر بندے کی دسترس میں آ گئیں. کسی زمانے میں بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بہت زیادہ کیپٹل انویسٹ کر کے کمپیوٹرز خریدتے تھے. اب وہی پی سیز ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں پہ ہمارے ایون محلے کے لیول پہ دکانیں کھل چکی. فیکس مشین خریدنے ہو اٹس ناٹ اے پرابلم، بہت سستی چیزیں ملتی ہیں. اور ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے اب لوگوں کے لیے کمپیٹ کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ جب ایک وہ زمانہ تھا جب کہ صرف ایک کارپوریشن ہی کمپیوٹر رکھ سکتی تھی، جب ایک کارپوریشن ہی 30,000 کی فیکس مشین خرید سکتی تھی، تو اس وقت اگر ایک آدمی کام کرنا بھی چاہتا تھا تو وہ اس طرح کی پروفیشنل آؤٹ لک ہی نہیں دے پاتا تھا جو کہ کارپوریشن کا ترا امتیاز ہوتی تھی.
لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہیں، چیزوں کے اسمارٹر ویریئنٹس، چیپر ویریئنٹس، مور ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ویریئنٹس اویلیبل ہیں، لہٰذا اب ان فیسلٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایٹ پار ہو سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان آر آؤٹ لک ایز کمپیئر ٹو دا بگ بزنسز ان آر کمپٹیشن. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آر آلسو پلئنگ امپورٹنٹ رول. Independent lifestyles. This again is a very important factor. لوگ آزادی پسند ہوتے جا رہے ہیں، انڈیپینڈنس پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ کوئی سوار نہ ہو، ہمیں کوئی بندہ آ کے مائکرو مینج نہ کر رہا ہو کہ جی تم نے کر لیا یا نہیں کرنا، یہ کر کے لاؤ، یہ کر کے لاؤ. They want to be independent. They want to go according to their own pace, according to their own direction. Or people now, some of the people, they like bossless jobs. جن پہ ان کے یعنی ان کی زندگی میں ان کے سر پہ کوئی باس نہ ہو. تو یہ جو انڈیپینڈنس ہے، اس کی جو ٹینڈنسی ہے، یہ بھی جو انٹرپرینیورل فائر ہے اس کو فیول کرے گی. So in order to be independent, people start their own businesses. E-commerce and worldwide web. Again, انٹرنیٹ کی میں نے آپ کو پہلے سروس اورینٹیشن کے اندر بھی آپ کو ایگزامپل دی ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کے لیے پوری دنیا ایکسیسیبل ہو سکتی. اب جہاں پہ ہم لوگ کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے، جو میں نے ہائپوتھیٹیکل بک سٹور سٹارٹ کرا ہے، تو وہ صرف خانے وال یا کراچی تک اس کی آؤٹ ریچ نہیں ہے. اگر میرے پاس ریلائبل سپلائرز ہیں تو آئی کین ایون سیل بکس انٹرنیشنلی، جس میں ایک ہفتے کا شاید ٹائم لے لوں، اور تھرو فیڈیکس اور یو پی ایس میں بکس کو ان کے جو جہاں بھی میرے انٹرنیشنل کسٹمرز اویلیبل ہوں، جہاں جہاں ان کی جو لوکیشن ہے وہاں پہ بکس بھجوا سکتا ہوں. اور اب جو ویب سائٹ ہے دیٹ کین بی میڈ ان اے ویری لو کاسٹ، اور آپ اس کو جتنا مرضی پروفیشنل آؤٹ لک دے دیں. تو جہاں پہ کارپوریشن کی ویب سائٹ ہے، آپ اس سے بہتر ویب سائٹ جو سی ہے وہ آؤٹ لک دے دیں. سو دا پرسن دیٹ وڈ بی کمنگ آن دا ویب سائٹ وڈ ناٹ بی نوئنگ کہ یہ آپ اپنے بیک آف دا ہاؤس جو اسٹور ہے اس سے چلا رہے ہیں، یا آپ کسی بہت لش قسم کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے، کسی کمرشل ایریا کے بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے. لہٰذا ای کامرس جو ورلڈ وائڈ ویب ہے، انہوں نے بھی بزنسز کو کرنا بڑا آسان بنا دیا. اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں. میں یو کے میں تھا جب، تو میرے ایک دوست تھا، ساتھ روم میٹ تھا، اس کو اٹلی جانے کا شوق چڑھایا. تو اس نے کیا کیا کہ ای بے ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر چیزوں کی آپ بولی لگاتے ہیں آن لائن، اور اگر آپ کی بولی ہائیسٹ ہو تو وہ چیز آپ کو مل جاتی. تو وہ دوست میرے پاس آیا کہ یار کوئی لینگویج کورس جو ہے کوئی ہے تمہارے پاس، کوئی مٹیریل اٹالین لینگویج میں سیکھنا چاہتا ہوں. ایسے کہ نو، میرا اٹالین اور اٹلی سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رہا، تو شاید بہتر ہوگا کہ تم آن لائن چیک کر لو، کوئی نہ کوئی وہاں پہ تمہیں پروویژن مل جائے گی. تو وہ اس بندے نے کیا کیا کہ ایونٹ آن لائن آن ای بے، اور وہاں پہ اس نے جب اٹالین لینگویج سرچ کی تو وہاں پہ ایک بندہ وہ ایک پوری لینگویج کٹ کو سیل کر رہا تھا. تو اس نے مختلف لوگ بڈ کر رہے تھے اس کے لیے، کسی نے 1 پاؤنڈ کیا، پھر اگلے بندے نے 2 پاؤنڈ کر دیا، 3 پاؤنڈ، وہ کرتے کرتے جو سی تھی وہ 15 پاؤنڈ پہ بڈ اس میں بندے نے کری، جو کہ فائنلائز ہو گئی. تو ونس ہی پیڈ دوز 15 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کی جب اس نے پیمنٹ کر لی، تو اس کے جواب میں اس کا جو سیلر تھا اس نے ایک صرف ویب لنک بھیج دیا کہ جس کو کلک کریں تو اس کے اندر فری مٹیریل اویلیبل ہے. سو یو کین جسٹ امیجن کہ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے پیسہ بنانا آن ورلڈ وائڈ ویب اینڈ ای کامرس، پرووائڈیڈ یو نو ہاؤ اٹ ورکس اینڈ پرووائڈیڈ یو نو واٹ یو آر سیلنگ اینڈ ہو یور کسٹمرز آر. نیکسٹ پوائنٹ جی انٹرنیشنل اپارچونیٹیز ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہمارے، اور it has been never so easier to get and exploit international opportunities. پہلے کبھی بھی ہسٹری میں انٹرنیشنل ٹریڈ اتنا آسان نہیں رہا. اب اس کی مختلف شکلیں ہیں. کئی اسمال بزنسز جو ان سے ہیں
وہ ایکسپورٹ کے اندر انگیجڈ ہیں. آئی مین آپ اگر کموڈیٹیز فوڈ کموڈیٹیز کی بات کریں تو دیر آر اسمال وینڈرز جو کہ مینگو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور کئی ایگریکلچر کموڈیٹیز جو سی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کئی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. فرنچائزنگ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینن ہے, اس کو ہم لوگ بعد میں کمپریہنسولی ڈسکس بھی کریں گے اس کورس کے اندر. لیکن فرنچائزنگ کے ذریعے ایک پورے کا پورا بزنس فارمیٹ آپ ایک انٹیٹی کو دے دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ اپنے پریمیمز چارج کرتے ہیں, اور آپ کی جو پریزنس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہو جاتی ہے. رائٹ جی, لیٹس موو آن. اور اب ہم لوگ نظر دوڑاتے ہیں کہ کلچرلی کتنے ڈائیورس ہیں انٹرپرینورس. کسی زمانے میں یہ ایک ٹریڈیشن سی ہوتی تھی کہ جی بزرگ جو ہیں وہ سرکاری نوکری کرتے تھے, اور جب وہ ریٹائر ہوتے تھے تو جو گریچوٹی ملتی تھی اس سے کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کیا جاتا تھا. تو یوزلی دا پیپل وڈ بی جو کہ بزنس میں انگیج ہو رہے ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو پاریش ہوتے تھے, سفید بال اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی. But that is no more the case. The youth is actively getting involved in starting and doing their own businesses. For example, آپ مارک زکربرگ کی بات کریں, فیس بک والے جو ہیں, بل گیٹس وغیرہ, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنے ٹین ایج کے اندر کام سٹارٹ کیا. The other day I was at ورسا, لوک ورسا, یہاں پہ ایک اسپاٹ ہے, وہاں پہ مختلف ریٹیل شاپس ہیں جس کے اندر ثقافتی چیزیں ملتی ہیں, اورنامنٹس وغیرہ. وہاں پہ I was just roaming around and I came across this guy جو کہ ایک چھوٹی سی شاپ میں مجھے ملا, اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس شاپ کے علاوہ جس میں ہماری ملاقات ہو رہی تھی 3 اور شاپس جو بھی رن کر رہا تھا, اور اس نے وہاں پہ سیلز پرسنلز رکھے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ ہی از میکنگ گڈ منی آؤٹ آف اٹ. So it's not just about the senior people now getting involved in the business, even youth is very passionate and very actively involved in entrepreneurship. ایک اور اگر ہم لوگ دیکھیں گروپ جو سے نا وہ فیمیل انٹرپرینورز, ویمن انٹرپرینورز جو ہیں, خواتین جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ بزنس کے اندر انوالو ہو رہی ہیں. اس کے اندر اگر ہم لوگ پروفیشنل ڈائمینشن کے اندر دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فیمیلز فار ایگزامپل اپنے پروفیشن کے اندر کارپوریشنز میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, تو گلاس سیلنگ کا ایک فیکٹر ہے جو ان کو کئی دفعہ فیس کرنا پڑتا ہے, ویئر بائی شی از کوالیفائڈ انف, شی از ایکسپیرینسڈ انف ٹو گیٹ اے پروموشن. لیکن جو ٹاپ مینجمنٹ نے اور جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, آلدو انہوں نے کہیں پہ لکھا نہیں ہوتا کہ جی ان کو ہم نے ڈائریکٹر نہیں بنانا, لیکن یہ ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے امنگ دا ٹاپ گائز کہ خواتین کو ہم لوگ اس لیول سے اوپر نہیں آنے دیں گے. تو اس لیول کو ہم لوگ ایچ آر کی ٹرم کے اندر گلاس سیلنگ کہتے ہیں. تو جب گلاس سیلنگ کا افیکٹ آتا ہے, the females, the women no care, I deserve this promotion and I'm not getting it. So what they do is they quit the jobs and they tend to become entrepreneurs. اور پاکستان کے کیس کے اندر اگر آپ پچھلے 10-15 سال میں دیکھیں تو جب سے فیمیل امپاورمنٹ کی بات ہوئی ہے تو فیمیلز نہ صرف جابس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, بلکہ ان لوگوں نے اپنے بزنسز بھی اچھے خاصے سٹارٹ کیے ہوئے, بوتیکس کے, پارلرز کے, فوڈ کے اندر کئی فیمیل جو ہیں بڑا ایکٹیولی بزنسز رن کر رہی ہیں. مائنارٹی اونڈ انٹرپرائزز, پاکستان میں آپ کو یہ فینومینن شاید اتنا کامن نہ نظر آئے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو گلاس سیلنگ والا فیکٹر میں نے آپ کو جو فیمیلز کے لیے بتایا, ویمن کے لیے بتایا, ایٹ ٹائمز جو مائنورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ریلیجس مائنورٹی بھی ہو سکتی ہے, ایتھنک مائنورٹی بھی ہو سکتی ہے, ان لوگوں کو بھی فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. ان کو کئی دفعہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اگینسٹ دیم سیلوز. جب ان کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہی نہیں ملتی, جب ان کو گروتھ کی اپرچونٹی ہی نہیں ملتی, جب ان کو جابز ہی نہیں ملتی, تو دے آر لیفٹ ود نو چوائس بٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ آن دیئر اون. اس کے علاوہ جی ایک اور کیٹیگری جو سی ہے وہ امیگرینٹ انٹرپرینورز کی. آج کل اگر آپ سنڈے میگزین کا بھی اٹھائیں, کسی بھی نیوز پیپر کا, تو پورے پیج کے اوپر ایک اشتہار آیا ہوا ہے, امیگریٹ ٹو آسٹریلیا, امیگریٹ ٹو کینیڈا. تو جو کنٹریز یہ امیگریشن کو انکریج کر رہی ہیں ٹورڈ دیم سیلوز, دے آر ڈوئنگ اٹ ان اے ویری اسمارٹ وے. وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپلائی کرے تو اس کو وہ امیگریشن دے دیں گے. انہوں نے میپ آؤٹ کیا ہوا ہے
کہ ان کی فیوچر نیڈس کیا ہیں، کن کن پروفیشن کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ اسی میپنگ کی بنیاد کے اوپر اپنی امیگریشن پالیسی بناتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اگر وہاں پہ کون لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ مائنرز کو انکریج کریں گے آنے کے لیے. تو مائنرز کے لیے نہ صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہونا اور ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لینگویج سکلز کا بھی ایک ایڈیکویٹ لیول کا ہونا ضروری ہے. فار دیٹ دے میک اٹ کمپلسری فار دا امیگرینٹ اپلیکینٹس کہ جی وہ اپنا آئلٹس کا یا ٹافل کا ٹیسٹ کریں تاکہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ وہ انگریزی کو ایک حد تک مناسب حد تک جانتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ پورا پروسیس کر کے کوالیفائی کر کے جاتے ہیں اس ملک میں، تو اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو ان کا پروفیشن یہاں پہ تھا اپنے ہوم کنٹری کے اندر، وہی پروفیشن کی جاب ان کو وہاں پہ جا کے ملے. مثلا آئی نو فیو پیپل جنہوں نے یہاں سے ایم ایس سیز کے اندر گولڈ میڈلسٹ تھے، دے گاٹ دیئر ویری گڈ ایجوکیشنل کیریئر ہیئر، یہاں پہ وہ ٹیچرز تھے. They moved to Canada only to realize that there is no job of teachers there. تو وہ ان میں سے کئی لوگ واپس آئے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے سٹیٹس کی جاب یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ اپنا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایکسپیرینس کا، لینگویج ان کا پہلی پرابلم نہیں ہوتی، اس کو بنیاد بنا کے وہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں، کنسلٹنٹس بن جاتے ہیں. رادر دین کہ کوئی ان کو فل ٹائم امپلائی کرے، وہ پارٹ ٹائم کنسلٹنسی دینا شروع کر دیں. تو مختلف فرمز کو جب دیتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک فل ٹائم جاب بن جاتی ہے. سو امیگرنٹ انٹرپرینورشپ از اندر ڈائمینشن ان کلچرل ڈائیورسٹی. پارٹ ٹائم انٹرپرینورز، دس از اے ویری انٹرسٹنگ کیٹیگری آف انٹرپرینورز. اسے کہتے ہیں جی دے گیٹ ٹو enjoy best of both worlds. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. اس سے ہوتا کہ رسک کو منیمائز کر لیتے ہیں. یعنی جو سسٹیننس ایکسپینسز ہیں، جو منیمم ایکسپینسز آپ نے کرنے ہیں گھر چلانے کے لیے، وہی اپنی جاب سے ڈرا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا کرتے ہوئے کام کرتے کرتے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو اتنا ایکسپینڈ کر لیا جائے کہ جو ہی ان کو ریئلائز کرتے ہیں یہ کہ یار ناؤ وی آر اسٹرانگ انف، ہمارا بزنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا جو سا ہے نا وہ خرچہ وغیرہ اٹھا سکتا ہے، ہمیں سسٹین کروا سکتا ہے، میری فیملی کو گروتھ بھی ہے بزنس کے اندر. تو یہ لوگ جاب کوئٹ کر دیتے ہیں اور اس بزنس کو پوری طرح سے پوری لگن کے ساتھ، پورے ریسورسز کے ساتھ اور پورا ٹائم دے کے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کی ایک انٹرسٹنگ اگزامپل یہاں پہ ایک ہارڈ ویئر شاپ ہے اسلام آباد میں، الآصف ہارڈ ویئر والے. ان سے ایک دفعہ انٹرویو کرنے کا موقع ملا تو ہی ٹولڈ اس کہ وہ کسی جگہ پہ یہاں پہ کسی منسٹری کے اندر امپلائڈ تھے، ہی واز اے کلرک سم ویئر. تو وہ دن کے وقت وہ کام کرتے تھے، اور جب ان کو چھٹی ہوتی تھی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بیگ رکھا ہوتا تھا جس کے اندر انہوں نے مختلف کیل، قبضے اور یہ ہینڈلز اور تالوں کے سیمپلز رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو جو ہی یہ حضرت نوکری سے فارغ ہوتے تھے چھٹی کر کے، یہ گھومتے رہتے تھے. جہاں بھی ان کو کوئی نیا گھر بنتا ہوا نظر آتا تھا، ہی وڈ گو دیئر اینڈ شو دا سیمپلز دیٹ ہی ہیڈ، اور وہاں سے یہ بزنس ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ہی واز سو سکسیزفل کہ الٹیمیٹلی وٹ ہیپنڈ از کہ انہوں نے اپنی جاب کو کوئٹ کر کے ہی اسٹیبلشڈ اے فل فلیج ہارڈ ویئر اسٹور اینڈ ناٹ ایز ون آف دا ٹاپ اسٹورز ان اسلام آباد. سو پارٹ ٹائم انٹرپرینورز بیسیکلی اپنا شروع میں رسک کو ہیج کرتے ہیں، اور جو ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ ان کو سسٹین کروا سکے، وہ اپنی جابس کی دفعہ کوئٹ کر دیتے ہیں. Home based businesses. Now again this is an important category. Cottage industry کا بھی نام لیا جاتا ہے. میں اگر آپ کو ایک سمپل ٹپیکل سی ایگزامپل دوں، یہاں پہ گجرانوالا میں اٹس اے ویری کامن نام کہ لوگوں کا گھر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا سا ایک شیڈ بنایا ہوا تھا جس میں تیار چھتیں ڈلوائی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں پہ کام کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ایک سپلائر سے موٹر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے سپلائر سے باڈی آ رہی ہوتی ہے، تیسرے سپلائر سے لکڑی کے پھٹے آ رہے ہوتے ہیں، چوتھے سپلائر سے
بجلی کا سامان آ رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں, ایک 5ویں سپلائر سے برانڈنگ کے جو ان سے پلیٹس وغیرہ وہ آ رہی ہوتی ہیں, اور اس چھت کے نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی وہ واشنگ مشینز جو ہیں وہ اسمبل ہو رہی ہوتی ہیں. اٹس اے ہوم بیسڈ بزنس وے بائی آپ سپلائرز کو سسٹین کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ہوک اپ کرواتے ہیں, اور آپ صرف سمپل میری ایگزامپل کے کیس کے اندر اسمبل کرتے ہیں, اور جو بھی آپ کا ڈیزائرڈ مارکا ہے وہ آپ اوپر لگا کے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں. ہوم بیسڈ بزنسز کے اندر جو بنیادی آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے کرائے نہیں دینے پڑتے, جو کہ ادروائز اگر آپ باہر کہیں بھی کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹس بھی کرنی ہوں گی, ایک آن گوئنگ ایکسپینس آپ کو انکر کرنا پڑے گا رینٹ کا, جو کہ آپ کو یہاں پہ بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی پاکستان کے کیس میں آئی ایم سیڈ ٹو ٹیل کہ یوزلی لوگ جو ان سے ہیں وہ بجلی والوں کے ساتھ مکمکا کر کے کمرشل میٹرز ہی نہیں لگواتے, ڈومیسٹک ریٹس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں اپنے گھر میں. تو اس سے ان کو کاسٹ بینیفٹ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے وہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سم بڈی جو کہ وہی کام کمرشل بیسس کے اوپر کر رہا ہو. جی ایک اور کیٹیگری جو سی ہے وہ فیملی بزنسز کی ہے, یعنی ایسے بزنسز جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ یہ والے جو بزنسز ہیں یہ نسل در نسل آگے ٹیک اپ ہوتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو وہ ڈیسنٹ فرنیچرز کی ہے. اٹس اے فرنیچر شاپ, جن کے کئی شو رومز ہیں, فیکٹری ہے ان کی گجرات میں. سو اٹ ہیڈ اے ویری ماڈسٹ بگننگ ویئر بائی ایک جو میرے جو ابھی کرنٹ انٹرپرنور جو ان کو رن کر رہے ہیں اس بزنس کو, ان کے دادا ابو نے کہیں پہ یہ فرنیچر کی کام سٹارٹ کیا تھا گجرات میں. ان کے بیٹے جو کرنٹ انٹرپرنور کے فادر ہیں, جب وہ انہوں نے پڑھا لکھا اور بڑے شہر میں آئے تو انہوں نے بزنس کو اور ایکسپینڈ کیا, اور اب ان کی 3rd جنریشن جو سی ہے موسٹ آف دیم آر فورن کوالیفائڈ, اور وہ جو کانٹمپریری ٹیکنیکس ہیں بزنس کی, اکاؤنٹنگ کی, انٹرنیشنل بزنس کی, وہ لرن کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے اس نالج کو اسی بزنس میں ایڈ کر کے ایک نئی کلائمیکس پہ, ایک نئے عروج پہ اس کو پہنچایا. فیملی بزنسز اگر ٹھیک چل رہے ہوں, اگر سنکرونائزیشن ہو, اگر ہارمنی ہو, اگر سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہوں, ایک ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں, تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سینس کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میکنگ منی, اس میں آپ کے ریلیشنز بھی نرچر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اٹ کین بی اے ٹرکی بزنس اگر جو ڈائریکشن ہے لوگوں کی وہ چینج ہو جائے. اگر آپ سیلفشنس کی طرف جو ہی اورینٹیشن ہو جائے گی لوگوں کی, تو اس میں یہی بزنسز جو ہیں نا وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس میں بلکہ اگر بزنس ختم کرنے سے مجھے یاد آیا کہ کلائمیکس انڈسٹریز کسی زمانے میں آپ لوگوں نے ٹی وی کے اوپر کمرشلز بھی دیکھے ہوں گے جی, کلائمیکس ایئر کنڈیشنرز, کلائمیکس ٹرانسفارمرز, کلائمیکس فینس. سو دس واز اے بزنس جو کہ ایک حضرت نے, جنہوں نے جو ان کے جو کرنٹ جو بھائیوں کا سیٹ ہے ان کے فادر نے سٹارٹ کیا تھا, اور ہی رین اٹ ویری سکسیزفلی. لیکن ان لوگوں نے ٹھیک اسٹریٹجی اڈاپٹ نہ کر کے اور اکارڈنگ ٹو انفلیکسیبل ہونے کی وجہ سے اپنا بزنس آل ٹوگیدر لوز کر لیا, اور ابھی یہ بزنس آلموسٹ آئی گیس کہ ختم ہو چکا ہے. اور جتنے بھی یہ بھائی ہیں, اب کوئی ریسٹورینٹ کا کام شروع کر, کسی نے ہوٹل سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو کوئی پیٹرول پمپ چلا رہا ہے. اور جو کلائمیکس اٹ سیلف ایک لیگیسی تھی, ایک بینچ مارک تھا, ایک اچھا برانڈ تھا جس کو پورے پاکستان کے اندر پہچانا جاتا تھا. now there is nobody to take care of it. It's already over now. ایک اور کانسیپٹ جی, ایک اور جو کیٹیگری ہے کلچرل ڈائیورسٹی کے اندر, وہ کوپرینورز کی ہے. کوپرینورز وہ کپلز ہیں جو کہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ریسیپی فار ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں کہ یار ویسے ہی گھر میں اتنی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا, تو پورا دن بزنس بھی ہم لوگوں نے اکٹھے کرنا ہے, تو کس طرح ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. لیکن یہ ایک پرسپیکٹو ہے. سم پیپل آر ڈوئنگ اٹ آن اے ویری سکسیزفل بیسس. اور انٹرسٹنگلی اس کے کچھ فارمیٹس ہیں جو کہ میں نے اکراس دا کانٹیننٹس سملر بیسس کے اوپر لیکن ڈفرینٹ میگنیچیوڈ کے اوپر ریپلیکیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں. مثلا ایک گاؤں میں آئی نو سم بڈی, ایک بزرگ ہیں, وہ
اور ان کی مسز مل کے دکان چلاتے ہیں. وہ بزرگ صبح اٹھتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, 8 بجے تک وہ بیٹھتے ہیں دکان پہ, پھر خاتون ناشتہ لے کے آ جاتی ہیں, ناشتہ کر کے وہ اپنی سائیکل پکڑ کے قریبی شہر جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے. ان کی غیر موجودگی میں خاتون چلاتی ہیں اسٹور کو. 11-12 بجے جب وہ واپس آتے ہیں تو خاتون گھر چلی جاتی ہیں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے. 2:30-3 بجے وہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, اور یہ حضرت پھر سستا لیتے ہیں, خاتون کام کرتی ہیں, پھر وہ گھر چلی جاتی ہیں, اور یہ ایوننگ تک وہ اسٹور کو چلاتے ہیں. اب اسی فارمیٹ کے اوپر یو کے اندر کئی اسٹورز کام کر رہے ہیں, ویئر بائی جو خاتون جو سی ہیں, وہ مرد جو ہیں وہ صبح دکان کھولتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے, خاتون آتی ہیں ناشتہ لے کے. اس کے بعد جہاں پہ یہ بزرگ جن کی میں آپ کو گاؤں والے جو سے ہیں ان کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ وہ سائیکل پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ قریبی کیش اینڈ کیری سے جا کے سامان لاتے ہیں, اور اسی طرح ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہوئے اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جو سب سے پرائمری فائدہ ہوتا ہے وہ لیبر کی بچت, جہاں پہ انہیں ایک فل فلیج بندہ رکھنا پڑتا ہے, ادھر ان کی یہ پیسے بچا لیتے ہیں, اور ان کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ گاؤں کے کیس میں ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مارننگ کے اندر بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, تو انہوں نے ٹافی شافیز اور اپنے اسٹیشنری کا سامان لینا ہوتا ہے. تو جب جو بزرگ ہیں وہ جاتے ہیں شہر کے لیے, تو اس کے بعد جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, جو سیگمنٹ جو اس دکان پہ آتا ہے, وہ خواتین کا ہے, جو کہ کوئی دال خریدنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے, کوئی چینی خریدنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے, سنس دے ہیو ٹو کوک فار دا ریسٹ آف دا ڈے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگلی ان لوگوں کی آپس میں انہوں نے اس طرح سے سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جس طرح کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے ان کو لائک اپنی طرح کا ایک بندہ جو ہے نا آگے ٹریٹ کرنے کے لیے اور ویلکم کرنے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. ایک اور چیز کیٹیگری انٹرپرینورز کے اندر کارپوریٹ کاسٹ آفس کی. کارپوریٹ کاسٹ آفس کون ہوتے ہیں؟ اکنامک ریسیشن کی ہم لوگوں نے بات کی. جب اکنامک ریسیشن ہوتا ہے, کمپنی کو لگتا ہے کہ بزنس کم ہو رہا ہے, اور پھر ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ بزنس کم ہو رہا ہے, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, اس لیے ہمیں پروڈکشن کم کرنی ہے. اور پھر جب پروڈکشن کم کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار جو لیبر بھی ہمیں کم چاہیے, یا مینجمنٹ کے بھی لوگ ہمیں جو ہیں وہ کم چاہیے, تو پھر وہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. سو دا پیپل ہو گیٹ فائرڈ فرام این آرگنائزیشن آر کالڈ کارپوریٹ کاسٹ آفس. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکنامک ریسیشن کے اندر فائر ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جاب ملے, تو ان آرڈر ٹو سسٹین دیم سیلوز دے اسٹارٹ دیئر اون بزنسز. یعنی کارپوریٹ کاسٹ آفس کے اندر آپشن ہے کہ وہ انٹرپرینورز بنتے ہیں. اور سنس ہم پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ریسیشن چھایا ہوا ہے, ابھی کچھ تھوڑے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں, 2013 میں 2012 کے اینڈ سے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو کارپوریٹ کاسٹ آفس جو ان سے ہیں, اگر ان کو جاب نہیں ملتی کہیں اور, تو وہ ان کے پاس چاروں لاچار وہ بزنسز کے اندر آ جاتے ہیں. ایک اور کیٹیگری جو سی ہے وہ کارپوریٹ ڈراپ آؤٹس کی. اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہم لوگ 10 بندے ایک آفس میں کام کر رہے ہیں, اور ڈیو ٹو اکنامک ریسیشن 3 کو فائر کر دیا جاتا ہے. اب یہ 3 وہی لوگ تھے جو کہ باقی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے آرگنائزیشن کو, تو وہ 3 تو بن گئے کاسٹ آفس. اب جو باقی 7 رہ گئے ہیں وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار آج ان لوگوں کو فائر کیا گیا تو کل ہمیں بھی فائر کیا جا سکتا ہے. تو کچھ لوگ تھوڑا دور کی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خود ریزائن کر دیتے ہیں کہ یار اس سے پہلے کہ وہ مجھے کک آؤٹ کریں آرگنائزیشن سے, مجھے کارپوریٹ کاسٹ آف بنائیں, میں ہی آرگنائزیشن چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنے لیے اپرچونیٹیز خود ڈھونڈ رکھتا ہوں. سو دوز پیپل ہو ریزائن فرام دا آرگنائزیشن آر کالڈ کارپوریٹ ڈراپ آؤٹس, اور ان میں سے بھی کچھ انٹرپرینورز بنتے ہیں. اب جی ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا غلطیاں ہیں عمومی طور پہ جو بزنس مین کرتے ہیں, انٹرپرینورز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے بزنسز یا تو نقصانات اٹھاتے ہیں, یا جو ان کا ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس کو کیپٹلائز نہیں کر پاتے, یا الٹیمیٹلی بزنسز بند ہی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے مینجمنٹ مسٹیکس. ہیونگ اے لاٹ آف کیش, having a lot of finance, or having
a good network of people doesn't necessarily mean that one is a good manager. مینجمنٹ کے لیے آپ کو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ میں لوگوں کو لیڈ کرنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو جج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ. تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ جس کے پاس ایک اسٹرانگ بینک بیلنس ہے یا ایک کوئی اور اسٹرانگ ریسورس ہے تو وہ ایک اچھا مینیجر بھی ہو. So some people are delusioned in a way that since they have got a certain resource, so whatever they say is correct, which not necessarily be the case. اس کے علاوہ جی ایک اور ریزن جس کی وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں وہ لیک آف ایکسپیرئنس. اگر مجھے میرا کوئی دوست آ کے کہے کہ جی ایک کوئی ریسٹورینٹ ہے اس کو ہم لوگ خرید لیتے ہیں اور چلتا ہوا ریسٹورینٹ ہے, should I go for it? Some people would think ٹھیک ہے چلتا ہوا ریسٹورینٹ ہے جا کے خرید لو, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید نہیں خریدنا چاہیے. اگر میں یہ ڈیسیژن لینا ہو تو میں وہ ریسٹورینٹ اس وقت تک نہیں خریدوں گا, یا بلکہ اس وجہ سے نہیں خریدوں گا کیونکہ مجھے ریسٹورینٹ بزنس رن کرنے کا ایکسپیرئنس نہیں ہے. ریسٹورینٹ چلانے کے لیے کیا کیا ان پٹس ہیں, مٹیریل کیا کیا انوالوڈ ہے, کہاں کہاں سے خریدنا ہوتا ہے, پروسیس کیا انوالوڈ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, پورا بزنس ماڈل. آئی ڈو ناٹ نو دیٹ, اینڈ انٹل آئی نو دیٹ آئی مے ناٹ نیسسریلی بی سکسیزفل ان دیٹ پرٹیکولر بزنس. اور اس لیک آف ایکسپیرئنس کی وجہ سے عموماً لوگ اس مسکنسیپشن میں کہ دے آر گڈ مینیجرز اینڈ دے کین ہینڈل ایوری تھنگ, وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. لیک آف ایکسپیرئنس از اے ویری امپورٹنٹ ریزن فار وچ مینی بزنسز اینڈ انٹرپرینورز فیل. پور فائنینشیل کنٹرول. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرپرینورز جو ہیں وہ بیسک اکاؤنٹنگ اور فائنینس کی انڈرسٹینڈنگ کو لیک کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو ٹھیک طرح سے کنٹرول نہیں کر پاتے. اس کو میں ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک دوست جس سے میری جب ملاقات ہوئی تقریباً 5-6 سال پہلے, تو میں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل, اینڈ ہی ٹولڈ می کہ یا میں پولٹری فارمز کا کام شروع کرنے لگا ہوں. اینڈ آئی آسک کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اینڈ ہی سیز کہ جی میں تقریباً 22-25 لاکھ روپیہ لگا کے 3 شیڈز بنا رہا ہوں جو کہ کنونشنل شیڈز ہیں, اور ونس دے آر بلٹ اپ I'll ڈو مائی بزنس. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کا کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ جی ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اٹ مے ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا کہ اگر آپ کوئی جو ایگزسٹنگ کئی شیڈز آپ کو خالی اویلیبل ہوتے ہیں کرائے پہ, اور ان کا کرایہ بھی بہت کم ہوتا ہے, تو اٹ مے ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا کہ پہلے آپ 1-2 فلاکس جو سے چوزوں کے اس میں رن کر کے دیکھ لیں. شاید اگر آپ کو ایک تو ایکسپیرینس ہو جائے گا, اس کے علاوہ اگر آپ کو کام پسند آتا ہے تو پھر آپ اپنے شیڈز بنا لیں. ادروائز ہو سکتا ہے آپ کو کام ہی نہ پسند آئے, تو اس صورت میں پھر آپ کو یہ جو 22-25 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں اس کو شاید لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس نے کہا نہیں یار یہ جب تک شیڈ نہیں بنے گے نا تو میرا خاندان میں پتہ نہیں چلے گا کہ جی میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. سو واٹ ہیپنڈ از کہ اس بندے نے وہ 3 شیڈز بنا لیے, اور جب وہ شیڈز کمپلیٹ ہو گئے اور ہر بندہ مسکراتا ہوا اس کو مبارکباد دے رہا, تو میں نے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آئی آسک کہ جی کب چوزے ڈال رہے ہو, اینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ, ہی واز ناٹ لیفٹ ود اینی کیش فار دا چکس. اس کے پاس چوزے خریدنے کے لیے, ان کی فیڈ خریدنے کے لیے, ان کی دوائیاں خریدنے کے لیے وہ کیش ہی نہیں بچا تھا. تو دیٹ پرسن ایکچولی لیکڈ دا انڈرسٹینڈنگ کہ یار بلڈنگ بنانے سے, صرف جو بلڈنگ بنانے سے پیسے واپس نہیں آتے, it is actually the activity that is done in that building that generates revenues and profits for you. تو اس نے اپنی اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آف فائنینس اینڈ ڈیو ٹو لیک آف ایکسپیرئنس ٹو اپنا ٹھیک ٹھاک نقصان کر لیا. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ اس نے سپلائر سے ادھار کے اوپر فیڈ لے کے, ادھار پہ چوزا لے کے, ادھار پہ
دوائیاں لے کے فلاکس نکالنے شروع کیے, اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو پروفٹ کا میجر چنک تھا وہ سپلائر کو مل جاتا تھا, اور اس کو پینٹس بچی ہوئی جون سی تھی نا وہ ملتی تھی. اور یہ کام وہ مسلسل سال ڈیٹ کرتا رہا, اور الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. اس کے علاوہ جی ویک مارکیٹنگ ایفرٹس, آپ نے شاید آئی ہوپ کہ آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ارد گرد ہمارے کافی بزنسز سٹارٹ ہوتے ہیں اور پہلے 3 مہینے سر میں درد کر دیتے ہیں. آپ کبھی ٹی وی آن کریں تو ان کی لوکل چینلز کے اوپر کمرشلز آ رہی ہوتی ہیں, اخبار کھولیں تو اس کے اندر ان کا پیمفلیٹ ہوتا ہے, اور 3 مہینے کے بعد یکا یک ایسی خاموشی چاہتی ہے کہ دوبارہ ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ یار ہم لوگوں نے کسٹمر کو بتانا ہے کہ ہم لوگ ابھی ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں. سو پور مارکیٹنگ ایفرٹس, مارکیٹنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ این اویئرنیس ڈن کہ جی لوگوں کو پروموشن آپ نے ایک دفعہ کر دی تو اٹ از دا بزنس مینس جاب ٹو انشور کہ ہی کیپس ناکنگ ایٹ دا مائنڈ آف دا کسٹمرس. جو بھی جس بھی چیز میں وہ ڈیل کر رہا ہے, کسٹمر کو جب بھی اس چیز کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اس بزنس کا نام اس کے ذہن میں آنا چاہیے کسٹمر کے, اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی ایک دفعہ بس بتا دیا تو بات ختم ہو گئی. یو نیڈ ٹو کیپ سینڈنگ دا میسج اگین اینڈ اگین. تو پور مارکیٹنگ اینڈ پروموشن ایفرٹس جو ہیں دے آر یٹ انادر ریزن جس کی وجہ سے بزنسز کمزور ہوتے ہیں اور مسٹیک ہوتی. فیلئر ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجک پلان. انٹرپرینورز ایٹ ٹائم اپنا اسٹریٹجک پلان نہیں بناتے کہ میں نے جانا کہاں تک ہے, ڈائریکشن کیا ہوگی, اور وہ آپریشنل ڈیفیکلٹیز کے اندر ہی پھنسے رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دے لیک ایٹ ٹائمز ٹو سی دا بگر پکچر, اور جو ان کی جو اسٹرینڈز آف اپارچونیٹیز آگے اویلیبل ہیں وہ ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پاتے. تو جو اسٹریٹجک پلان جو ان سے ہے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بزنسز میپ آؤٹ نہیں کر پاتے کہ کمپٹیشن یا جو انوائرمنٹ ہے وہ ان کے اوپر کتنے شدید قسم کے ایڈورس افیکٹ رکھے ہوئے ہیں. اینڈ اٹس فار دیٹ ریزن دیٹ انٹرپرینورس کئی انڈسٹریز جو سی ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایک اور پوائنٹ جی انکنٹرولڈ گروتھ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنسز جب سٹارٹ ہوتے ہیں, انٹرپرینورز جب اپنا وینچر سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بزنس آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے پاس, ریونیوز اور آرڈرز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب انہوں نے میپ آؤٹ نہیں کیا ہوتا کہ اس کو اگر اس کیس کے اندر وہ کس طرح ٹیکل کریں گے تو اس صورت میں بھی جب آپ کے کسٹمرز کو یا تو آپ پروڈکشن بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو پروڈکٹ کی شاید کوالٹی کم کر دیں, اگر پروڈکشن کی آپ کوالٹی مینٹین کریں گے ود گیون ٹیکنالوجی تو پھر آپ شاید اپنے پورے آرڈرز کو کیٹر نہ کر پائیں, پورے آرڈرز جو سے نا وہ ڈیلیور نہ کر پائیں. ان آئدر کیس کسٹمر وانٹ بی سیٹسفائڈ. یعنی میں ایک چیز بنا رہا ہوں, کسٹمر آج آتا ہے, آج بھی اویلیبل نہیں, کل بھی اویلیبل نہیں, پرسوں اویلیبل ہے تو وہ ٹھیک کوالٹی کی نہیں ہے, تو شاید وہ کسٹمر بار بار نہیں آئے گا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپٹمسٹک ہمارے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں ایز انٹرپرینورس, ہم ان کے اوپر زیادہ ٹینڈنسی نہیں رکھتے, ان کے اوپر زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتے, اور اپنی منیمل کیپیسٹی کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر انکنٹرول گروتھ ہو تو ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. پور لوکیشن. ریٹیل سیکٹر میں ان پرٹیکولر لوکیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول, بلکہ کہتے ہیں کہ جی اف وی آر ڈیلنگ ان ریٹیل تو دیر آر 3 امپورٹنٹ فیکٹرس. فرسٹ ون لوکیشن, سیکنڈ ون لوکیشن, تھرڈ ون لوکیشن. آپ کی پروڈکٹ جتنی ہی مرضی اچھی کیوں نہ ہو, اگر وہ کسٹمر کے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے, ریچیبل نہیں ہے, تو کسٹمر شاید بہت زیادہ پین نہ لے آپ کے پاس آنے کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو لوکیشن ہے اس کو کمپرومائز نہ کریں. اگر نسبتاً تھوڑی مہنگی بھی ملتی ہو لیکن اگر لوکیشن بہتر ہے, اور میں ریٹیل سیکٹر کے بارے میں پرٹیکولر یہ بات کروں گا, وی شوڈ نیور کمپرومائز آن دا لوکیشن, کیونکہ اگر لوکیشن غلط ہوگی تو باقی جتنی مرضی آپ کی انویسٹمنٹ ہو وہ ساری کی ساری ڈوب سکتی ہے, گیون کہ آپ کی لوکیشن ٹھیک سلیکٹ نہیں ہوئی.
اس کے علاوہ جی امپراپر انوینٹوری کنٹرول. دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں اس میں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جی آپ کی انوینٹری میں آپ نے سامان ہی بڑا کم رکھا ہوا ہے, 2 کسٹمرز کو ملا, تیسرے چوتھے کو ملا ہی نہیں. تو اس صورت میں بھی سیلز جو ہیں ہماری وہ لوز ہوئیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہماری انوینٹری بہت زیادہ ہے اور اس صورت میں ہماری جو کیش کی ایفیشنسی ہے وہ نہ ہونے کے برابر, بڑی منیمل ہو جائے گی. تو بالکل چیزوں کو سٹیک اپ کر دینا وہ بھی ایک کوئی اسمارٹ آئیڈیا نہیں. آئی نو سمبڈی جو کہ مگز مینوفیکچر کرتے ہیں وزیر آباد میں, اور ان کے ایک اونر کی غیر موجودگی میں ان کے کسی مینیجر نے 6 ڈیزائنز کے اتنے زیادہ مگز بنا دیے کہ ان کے جتنا بھی کیپٹل تھا اویلیبل وہ صرف اور صرف 6 ڈیزائنز کے مگز کے اندر سارے انویسٹ ہو گئے. اور جہاں پہ ان کی جو ریٹیل پرائس تھی نارملی جو ہول سیلرز کو دیتے تھے وہ 50 روپے تھی, انہوں نے وہی والے کپ 32-33 روپے کے اندر پر ڈزن دیکھ کے اپنی جان چھڑوائی. سو بوتھ ویز اٹس ویری ڈینجرس, the improper inventory control. So it's very important that we need to have a strong control of inventory, and it is one of the major mistakes that the entrepreneurs get involved in. Incorrect pricing, یا اوور پرائس کر دیں یا انڈر پرائس کر دیں, یا اس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو پروڈکٹ ہے ہماری یہ کمپیٹیٹرز کو دیکھ لو, اس سے 1 روپیہ کم کر لو یا 1 روپیہ زیادہ کر لو. کسٹمرز آر ویری اسمارٹ. اگر ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کے فیچرز ایگزیکٹلی اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ہمارے کمپیٹیٹر کے ہیں اور ہم لوگ نئے ہیں بزنس کے اندر, تو یہ اکنامکلی کس طرح سسٹینیبل ہے کہ ہم لوگ اس کی پرائس کم رکھتے ہیں, جبکہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے وہ پہلے ہی اس مارکیٹ میں ہے اور وہ شاید اکانومیز آف اسکیلز اچیو کی ہوئی ہیں اس نے. ہم لوگ سٹارٹ کے اندر ہی انڈر پرائسنگ کر کے اپنے آپ کو مشکلات کے اندر پھنسا سکتے ہیں, یا ہماری پروڈکٹ کے اندر ایسا کوئی فیچر ہے نہیں جس کے لیے کسٹمر جو ہے وہ پریمیم پے کرے اور ہم لوگ اپنی پرائس کو اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ کر دیں. اور ہمارے پاس ایک یونیک پروڈکٹ ہے یا اس پروڈکٹ کے اندر یونیک فیچرز ہیں جس کے لیے شاید کسٹمر پریمیم پے کرنے کے لیے تیار بھی ہے, تو ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کریں. تو incorrect pricing is yet another reason for which entrepreneurs may struggle. Inability to make the entrepreneurial transition. یہ جی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سٹارٹ چھوٹا کیا, لیکن جو آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو مینٹلی بھی گرو ہونا پڑتا ہے. آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہر کام کیونکہ خود نہیں کر سکتے ملٹیپل لوکیشنز پہ, تو آپ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. تو آپ نے انٹرپرینور سے ساتھ ساتھ پھر مینیجر بھی بننا ہوتا ہے. تو کئی لوگ اس ٹرانزیشن کو نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, اور مائکرو مینج کر کر کے چیزوں کو وہ ہر بندے سے ہر وقت پوچھ کے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, وہ لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس سے الٹیمیٹلی ان کا اپنا بزنس سفر کرتا ہے. یہ چیز قابل غور ہے کہ جی پوٹنگ دا فیلئر انٹو پرسپیکٹو. انٹرپرینورز کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جی وہ دے ڈو ناٹ گیٹ پیرالائزڈ بائی دا پراسپیکٹ آف فیلئر. فیلئر سے نہیں ڈرتے وہ, بیکاز دے آر رسک ٹیکرز. دے نو کہ the thing that they are trying to do may succeed and it may fail as well. And they take failure as a natural part of creative process. جہاں پہ بھی آپ کریٹو کام کریں گے, ڈفرینٹ کام کریں گے, فیلئر کے چانسز ہوں گے. And this last point is very, very important, that successful entrepreneurs learn to fail intelligently. یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی وہ بڑی عقل مندی سے فیل ہوتے ہیں, بلکہ اگر ان کا کوئی فیلئر ہوتا بھی ہے تو وہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ, کیا غلط ہوا, کیا غلطی ہوئی ہے اس دفعہ جس کی وجہ سے یہ فیلئر ہوا, اور وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ والی غلطی نہ دہرائیں. تو اب ہم لوگ ان بزنسز کی جو ہم لوگوں نے غلطیاں دیکھی ان کو کس طرح ایوائڈ کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ نو یور بزنس ان ڈیپتھ.
اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اٹ may not be a bad idea کہ آپ کوئی اور بندہ جو وہ بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ کچھ دیر کام کر کے سیکھیں, دیکھیں کہ کرتا کیا ہے وہ, اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. سیکنڈلی, ڈیولپ اے سالڈ بزنس پلان. جب آپ بزنس پلان بناتے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی بزنس آئیڈیا کے ملٹیپل ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. آپ فائنینسنگ بھی دیکھیں گے کہ جی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ مارکیٹنگ بھی دیکھیں گے کہ اس کو پروموٹ کس طرح کریں, ہیومن ریسورسز بھی دیکھیں گے کہ جی آپ کو کس کس قسم کے لوگ وہاں پہ چاہیے, آپریشنس کو دیکھیں گے جی پروڈکشن ہونی کس طرح. تو اس میں جب آپ ان چیزوں کو سنکرونائز کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ مارکیٹنگ کے اندر اگر میرا وہ اگر پلان کے اندر یہ ہے کہ جی مجھے 15 بندے چاہیے ہوں گے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو وہ پھر مجھے اپنے فائنینشیل جو رپورٹ ہے اس کی انکم سٹیٹمنٹ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ یار وہ اس کی سیلریز جو سی ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. وہ ایچ آر پلان کے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ ہمارے یہ بندے ہمیں چاہیے ہوں گے. تو اس طرح جب آپ چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں بزنس پلان بناتے ہوئے, تو اس صورت کے اندر آپ کا جو غلطیوں کے چانسز اور جو گیپس جو ادروائز آپ نہیں دیکھ پاتے وہ فل کرنے کی آپ کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. سو بائی ڈیولپنگ اے سالڈ بزنس پلان ہم لوگ اپنے بزنس کے فیلئر کو بچا سکتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو مینج فائنینشیل ریسورسز, اٹس ویری امپورٹنٹ. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. کئی لوگ مسٹیکنلی ریونیو کو پروفٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے آفس میں ایک بندہ ہے جو ایک دن اس سے چائے کے اوپر بات ہو رہی, تو آئی آسکڈ ہم کہ ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ورکنگ ایز نائب قاصد ہیئر. اس نے کہا کہ جی کشمیر کے اندر تو میں بڑی اپنی فرسٹ کلاس دکان چلا رہا تھا, لیکن ہوا یہ کہ میں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا. تو گھر بناتے بناتے میں نے کیا کیا کہ جو دکان کا میرا ریونیو تھا وہ میں نے گھر میں لگانا شروع کر دیا, اور الٹیمیٹلی گھر تو میرا بڑا شاندار بن گیا لیکن دکان خالی ہو گئی. سو ہی لیک دس انڈرسٹینڈنگ کہ ریونیو پورے کا پورا جب آپ ودرا کر کے لگائیں گے گھر پہ تو پیچھے دکان میں کیا بچے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو سمجھ ہو فائنینسز کی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی, اور لوگوں کو مینج کرنا سیکھیں. یو نیڈ ٹو لرن ٹو how to manage people, how to understand them, how to motivate them, how to fix them at times, and keep in tune with yourself. This is very important. کہ کئی لوگ ہیں وہ ہارڈ ورک ایک ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہیں, کئی لوگ ہیں ان کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ رات 2 بجے تک کام کریں آن کنٹینیوس بیسس. جس سے میں آپ کو ایک دوست کی مثال بھی دی اس لیکچر کے اندر جو کہ ریسٹورینٹ چلاتا ہے جو کہ 3 بجے تک چلتا ہے. تو ہر بندے کا اتنا سٹیمنا نہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اگر انٹرپرینور بننا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں جو کہ ہمارے سٹیمنا کے ساتھ, ہمارے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ہمارے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ میچ کر دیں. اب جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ریویو کیا کیا پڑھا ہے. پہلے نمبر پہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ان فورسز کو ڈسکس کرنے کی جو کہ انٹرپرینورشپ کی گروتھ کے اندر رول پلے کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کلچرل ڈائیورسٹی آف انٹرپرینورشپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. وی ہیو ٹرائی ٹو پٹ فیلئر انٹو پراپر پرسپیکٹو. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان غلطیوں کو جن کی بنیاد پہ مومنٹ بزنسز فیل ہوتے ہیں یا اپنا نقصان اٹھاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کس طرح ایوائڈ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.